السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ الحمد للہ، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کن مبارکن، مبارک بنیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس مجلس میں بھی برکت ڈالے، ہم سب کو برکتیں عطا کرے اور ہم دوسروں کے لیے خیر و بھلائی کا موجب بنے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو بابرکت مومن ہوتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، شکریہ کا طالب نہیں ہوتا، وہ اس انتظار میں نہیں ہوتا کہ میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی، ابھی میرا شکریہ کب بولیں گے۔ وہ تعریف کا منتظر نہیں ہوتا کہ لوگ میری تعریف کریں تو میں چلوں، دھکا سٹارٹ نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے پمپ کرے تو پھر میں آگے بڑھوں، اور اگر کسی نے میری تعریف نہیں کی تو اس کے بعد اب میں کوئی خیر کا کام کرنے والا نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھجور کا درخت ہوتا ہے نا، اسٹریٹ سیدھا ہوتا ہے، مستقیم، تو جو بابرکت مومن ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ بھی ہوتا ہے، اور پھر استقامت بھی ہوتی ہے اس کے اندر قوت اور مضبوطی ہوتی ہے، ہوائیں اور چکر طوفان اس کو گرا نہیں پاتے، آندھیاں اس کو نقصان نہیں دیتی۔ کئی درخت ہوتے ہیں ویسے بہت بڑے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن آندھیاں برداشت نہیں کر سکتے، گر جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے دین میں طاقتور ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، جمع ہوا ہوتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن وہ اپنا دین نہیں چھوڑتا، وہ اپنے دین میں پختہ رہتا ہے، تکالیف میں صبر کرتا ہے، اچھے حالات میں شکر ادا کرتا ہے، خود ہدایت یافتہ ہوتا ہے، دوسروں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھجور کے درخت کو اگر کاٹ بھی دیا جائے تو بھی اس کے کئی استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح مومن جب فوت بھی ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، اور اگر دنیا میں بھی اس کو لوگ اپنے سے کاٹ کے الگ کر دیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، کئی لوگوں کو بے گناہ جیل میں بھیج دیا جاتا ہے یا کہیں بھی، تو وہ وہاں بھی خیر پہنچاتے ہیں۔ ایک شخص نے کسی مجلس میں کہا کہ اللہ عمر بن عبدالعزیز کو بخش دے اور حجاج بن یوسف پر رحم کرے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کہا کہ عمر بن عبدالعزیز وہ تو اتنے خلیفہ راشد تھے اور حجاج بن یوسف تو بڑا ظالم تھا، تو تم ایک کو کس طرح کی دعا دے رہے اور ایک کو کس طرح؟ تو کہنے لگے کہ ہم فلاں جزیرے کے رہنے والے لوگ ہیں، عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ ہمارے پاس اشقیاء کو بھیج دیتے تھے، یعنی جو شریر لوگ ہوتے تھے، بدبخت لوگ ہوتے تھے، ان کو اس جزیرے میں ایگزائل کر دیتے، وہ وہاں پر آ کر پھر چوریاں کرتے، ڈاکے ڈالتے، ہمارے لیے بڑی مشکلات اس نے کھڑی کر دی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ عمر بن عبدالعزیز کو بخش دے۔ اور حجاج بن یوسف نے نیک لوگوں کو سزا دینے کے لیے اس جزیرے میں بھیجا، تو فلاں ہمارے پاس آیا اور اس نے اتنا دین سکھایا، خیر پھیلائی کہ ہم سب دین سے مستفید ہو گئے، تو اس لیے اس نے بظاہر تو ایک طرح سے وہ اچھا کام نہیں کیا، لیکن ہمارے حق میں وہ بڑا بہتر ہو گیا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ جہاں بھی جاتا ہے، جس بھی ماحول میں ہوتا ہے، جس بھی مجلس میں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کچھ لوگوں کے سامنے اچھا ہوتا ہے اور اگر وہ لوگ نہ ہوں تو پیچھے غیبتیں بھی کرتا ہے اور چگلیاں بھی کرتا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ اگر اچھی محفل میں تو وہاں چپ رہیں گے، ذرا شرافت سے کام لیں گے، لیکن جو ہی وہاں سے نکلے تو سارا خول ادھر ہی اتار کے پھینک دیا، اور پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں کسی کی برائی کرنے، کسی کے اوپر نقص نکالنے، کسی کا مذاق اڑانے۔ شر ان کا جو اندر ہوتا ہے نا وہ باہر نکل آتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔
تو اس میں یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا، وہ جہاں بھی جاتا ہے، مبارک شخص وہ ہوتا ہے جو جہاں جاتا ہے خیر لے کے جاتا ہے. وہ وہاں کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا کے آتا ہے. کسی کو تسلی دے گا، کسی کا کوئی کام کر دے گا، کسی کی کوئی خدمت کر دے گا، کسی کو کوئی اچھی بات بتا دے گا. یعنی وہ فارغ بیٹھنے والا، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے والا، صرف خدمت لینے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگوں کو خیر کی بات بتا کر کسی اچھے کام پہ لگانے والا بھی ہوتا ہے. اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ صرف ایک معلم ہی ہو، ایک ٹیچر ہو یا ایک عالم ہو تو تبھی مبارک ہوں گے کہ آپ دوسروں کو تعلیم دے کے کریں گے. جو اسکل اللہ نے آپ کو دی ہے، مثلاً آپ اچھا کھانا پکانا جانتی ہیں، آپ بچوں کی تربیت کی ماہر ہیں، آپ لوگوں کی کاؤنسلنگ اچھی کر سکتی، یعنی اپنے آپ کو پہچانیے کہ کون سا ہنر ہے میرے پاس، اور میں کسی بھی مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ کیا شیئر کر رہی ہوں. کیا غیبتیں شیئر کر رہی ہوں یا زندگی گزارنے کے اچھے طریقے شیئر کر رہی ہوں. یعنی ہر ایج کے لوگ ہوتے ہیں نا، بعضوں کا دعوت ہوتی ہے، کہیں سب جمع ہے، کوئی شادی کا موقع ہے، یا گھر میں کسی نے اب کوئی ایسا انتظام کیا ہوا ہے، اب ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اٹھیں گے ہر وقت، یعنی خدمت ہی کرتے رہیں گے، کسی کو پانی لا کے دے رہے ہیں، کسی کے بچے کو اٹھا رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہے ہیں. یعنی آپ ان کو بیٹھا نہیں دیکھیں گے، وہ کچھ نہ کچھ، اور کچھ نہیں تو چیزیں ادھر ادھر جو پھینکی ہوئی ہوں گی وہ اٹھا کے صفائی کرنا شروع کر دیں گے، گھر والوں کی مدد کرنے لگیں گے، کچن میں لگ جائیں گے، سرونگ میں لگ جائیں گے، یعنی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے. اچھا، کچھ ایسے بزرگ ہوتے ہیں کہ جو یہ سارے کام نہیں کر سکتے، تو ان کی خیر کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اس کو کوئی اچھی خیر کی بات بتا رہے ہوں گے. تو ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے وہ یعنی کہ زندگی کے کس سٹیج پر ہے، علم کے کس مرتبے پر ہے، جسمانی قوت کی کس سٹیج پر ہے، اور وہ دوسروں کو کیا دے رہا ہے، کیا فائدہ پہنچا رہا ہے. تو اس لیے مبارک بنیے، یعنی خیر پہنچائیے. یعنی کسی مسلمان میں برکت ہونے سے مراد اس سے خیر کثیر کا حاصل ہونا ہے. مبارک بنیے یعنی دوسروں کو خیر پہنچانے والے بنیے، دوسروں کا فائدہ کرنے والے بنیے. ام المومنین حضرت جویریہ کی شادی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو ان کے اس بنا پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، اور انہوں نے کہا کہ اب جو ان کا قبیلہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال بن گئے ہیں، لہذا انہوں نے جو لوگ پکڑے ہوئے تھے غزوہ بنو المصطلق وہ سب آزاد کر دیے. تو اس لیے کسی نے کہا اس سے عظیم برکت والی عورت میرے علم میں نہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے قبیلے کے لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچا کہ اتنے لوگوں کو آزادی مل گئی. ہم سوچیں ہماری وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں کیا خیر آئی، کتنے لوگوں کو کسی کو آزادی ملی ہو، کوئی ہم نے قیدی چھڑائے ہوں، کوئی ہم نے لوگوں کے پانی پینے کا انتظام کیا ہو، کسی علاقے کی سرابی کا انتظام کر دیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم سے کیا خیر پہنچی لوگوں کو؟ یا ہم صرف ہر وقت اپنا ہی رونا روتے رہتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں اچھا اب دوسروں کے لیے اور کیا کریں، اور کیا نیکی کا کام کریں. اور نیکی سے مراد ان کی صرف ذاتی عبادت نہیں ہوتی، وہ نیکی کے کام یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اچھا اب اور کس طریقے سے لوگوں کی زندگی میں خیر، خوشی، بھلائی، آرام، راحت لایا جائے. راحت جسمانی بھی ہوتی ہے، راحت قلبی بھی ہوتی ہے، راحت ذہنی بھی ہوتی ہے. جب آپ کسی کو علم دیتے ہیں تو ذہنی راحت پہنچا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں، گتھیاں کھل رہی ہوتی ہیں، تو اس کا دماغ روشن ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو خیر پہنچ رہی ہوتی ہے آپ کی طرف سے. اور اسی طرح کچھ راحت قلبی بھی ہوتی ہے جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی کتاب میں سے کچھ پڑھتے پڑھاتے ہیں تو آپ لوگوں کو قلبی راحت پہنچا رہے ہوتے ہیں، یا ان کی کوئی پریشانی یا مسئلہ سن کے اس کا کوئی حل نکالتے ہیں. اور یہ کام ضروری نہیں کہ گھر سے باہر جا کے کیا جائے، اب تو گھر کے اندر بھی بیٹھ کے آپ واٹس ایپ کے ذریعے، فون کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلے تو خود آپ اپنے گھر والوں کے لیے کر سکتے ہیں. مثلاً ایک ینگ لڑکی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، کہیں نہیں جا سکتی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں خود بچے کتنے مسئلے لے کر آتے ہیں. ایک بچہ اسکول سے آتا ہے روتا ہوا، وہ ایک مسئلہ لے کے آتا ہے، آپ اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں، ابھی اس سے فارغ نہیں ہوتے تو دوسرا ایک اور مسئلہ اٹھا کے لے آتا ہے، تیسرا وہ وہاں لڑکے آ گیا، چوتھے نے کچھ اور گڑبڑ کر دی، کسی نے کچھ چیز گرا دی، کسی نے کچھ توڑ پھوڑ دیا. اب ان سارے مواقع پر، ان ساری سچویشنز پر آپ تحمل کے ساتھ آپ ان کی درستگی کرے جا رہے ہیں. جو چیز گری اس کو آرام سے اٹھا لیتے ہیں بغیر کچھ بولے، بغیر چلائے. جو ہونا تھا ہو گیا، جو ٹوٹنا تھا ٹوٹ گیا، اب آپ اس کو سمیٹ رہے ہیں.
کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مسئلہ حل کرنے کے بجائے اس کو اور بڑھا دیتے ہیں. تو ایک بابرکت عورت جو گھر میں ہوتی ہے وہ گھر میں فتنہ فساد نہیں پھیلاتی، وہ گھر میں چیختی چلاتی نہیں، بلکہ ان سارے معاملات کو آسان طریقے سے حل کرتی ہے کہ وہ گھر ایک جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. اور اس کے برعکس ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بس ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دینی، ذرا سے کوئی بات ہوئی نہیں، آپے سے باہر ہو گئے اور بات کہاں سے کہاں تک پہنچا دی اور فساد ہی فساد پھیلا دیا. اور نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ کوئی ادھر اٹھ کے چلا گیا، اس نے کھانا نہیں کھایا، وہ بھوکا سو گیا، کوئی گھر سے جو ذرا بڑے بچے گھر سے باہر نکل گئے، میاں جو ہے وہ آئے تو اور چلانے لگے، اور گھر ایک آفت اور مصیبت کا جہنم خانہ بنا ہوا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں مختلف سچویشنز میں وہاں بابرکت بنے، خیر پہنچانے والے بنے. اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. صحیح بخاری کی کتاب الاشربہ میں آتا ہے البرکۃ من اللہ. جب اس سے ملتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس سے مانگنی چاہیے، اس سے تعلق رکھنا چاہیے، کیونکہ ہی از دا سورس آف برکہ. جب آپ کا کنیکشن اس سے جڑے گا تو آپ کو برکت ملے گی، تو آپ خیر والے بن جائیں گے. سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بہت بابرکت ہے وہ کہ تمام بادشاہی صرف اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. تبارک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت عظیم و بلند تر ہے. ایک ہوتا ہے لفظ برکہ، ایک ہوتا ہے مبارک، ایک ہوتا ہے تبارک. جو تبارک ہے نا یہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبارک ہیں، کوئی اور مسلمان بھی مبارک ہو سکتا، لیکن تبارک کا لفظ قرآن مجید میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آیا. یعنی بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ساری خیرات، سارے انعامات، سارے احسانات اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں. ہر خیر کا منبع اور سورس اللہ کی ذات ہے. اللہ کا تو نام بھی بابرکت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام. اور صرف ایک نام نہیں کہ کوئی ایک نام، اللہ تعالی کے تمام نام، اس کی ساری صفات بابرکت ہیں. یعنی اللہ کا نام جب کسی چیز کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس میں برکت داخل ہو جاتی ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، دروازہ کھول رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، گھر میں داخل ہوئے ہیں، ہر موقع پر اگر آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ کہتے ہیں تو برکتیں ہو جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بھی بابرکت ہے، اللہ کے نام بھی بابرکت ہے. اور اس کا اظہار کہاں ہوتا ہے؟ مخلوقات میں، کہ مخلوق پر جتنے بھی احسان ہیں وہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہیں. لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی برکت طلب کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے وبارک لی فیما آتیت. دعائے قنوت میں آتا ہے وبارک لی فیما آتیت، یعنی لوگوں سے آپ کو برکت نہیں ملے گی. یہ یاد رکھیے، فرق یہاں یاد رکھنا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ انسان مبارک ہے تو اس سے برکت لے لو. نہیں، انسان مبارک ہے، اس سے خیر ملے گی لیکن برکت اللہ دے گا. یہ یاد رکھیں، کیونکہ اگر یہ کوئی سوچے کہ اس قبر سے برکت حاصل ہو سکتی ہے یا اس انسان سے ہو سکتی ہے تو یہ شرک ہوتا ہے. برکت صرف اللہ سے ملتی ہے، انسان کو اللہ ہی سے طلب کرنا چاہیے. تو جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، اس کی کتاب بابرکت ہے، اس کا رسول بابرکت ہے، اس کا گھر بابرکت ہے، کچھ زمان اور مکان یعنی کچھ اوقات جو ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں، کچھ مقام جن کو اللہ نے شرف بخشا ہے وہ بابرکت ہیں. تو ہمیں برکت صرف اللہ سے طلب کرنی چاہیے، غیر اللہ سے برکت طلب نہیں کرنی چاہیے. یہ شرک ہو جاتا ہے. اگر ہم یہ سمجھے کہ فلاں شخص برکتیں بانٹتا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا. یعنی کسی کے اقوال یا افعال یا اشخاص سے برکت نہیں ہوگی. اللہ ہی برکت کا سبب ہے اور وہی برکت دینے والا ہے. تبارکت ربنا وتعالیت، بڑی برکتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے اے ہمارے رب، اور بہت بلندوں والا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے.
سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. کہہ دیجیے اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہے چھین لیتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل کرتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، ہر بھلائی. بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. انک علی کل شیء قدیر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے بھی پہلے زمین پر برکتیں اتار دی تھی. سورۃ فصلت میں آتا ہے قل اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. اس کا معنی کیا ہے؟ کہہ دیجیے کیا بے شک تم واقعی اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہی سب جہانوں کا رب ہے، اور اس نے اس کے اوپر سے گڑے ہوئے پہاڑ بنائے، یعنی اس میں ڈالے، اور اس میں بہت برکت رکھی، یعنی زمین کے اندر، اور اس میں غذائیں اندازے کے ساتھ رکھی 4 دن میں. اس حال میں کہ سوال کرنے والوں کے لیے برابر جواب ہے. کیا برکتیں ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ ان گنت. حیرانی ہوتی ہے، ایک درخت آپ 1 سال لگا دیتے، ہر سال وہ پھل دے رہا ہے، کہاں سے اگل رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، دیے جا رہا. آپ فیکٹری لگاتے ہیں، جو چیز ڈالتے ہیں بس اتنی نکل آئے گی، کیا مجال اس سے 1 پیس بھی زیادہ نکلے. مثلا آپ بسکٹ بنا رہے ہیں گھر پہ، آپ کوئی چیز تو جتنی آپ اوون میں ڈالیں گے اتنا ہی باہر نکلے گا، وہ بڑھ کے نہیں نکلے گا. لیکن زمین کے اندر سے یعنی خیر کا اضافہ، چیز چھوٹی سی ہے لیکن اس کے اندر سے خیر نکلتی آ رہی. اسی طرح زمین کے اندر اللہ نے جو برکتیں رکھی، پانی کی شکل میں رکھی یا اور معدنیات کی شکل میں رکھی، یعنی جو انسان کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں اللہ نے زمین کے اندر انسان کے لیے ڈال دی. تو یہ ساری خیر جو ہے اس کو بھی بابرکت بنایا. یعنی ایک چھوٹے سے بیج کے اندر سے خیر کثیر. برکت کیا ہوتی ہے؟ خیر کثیر. چھوٹی سی چیز کے اندر سے بہت سا فائدہ نکلا. اور اسی طرح یاد رکھیے کہ ایک برکت حصی ہوتی ہے، ایک مانوی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، حصی برکت کیا ہے کہ وہ بظاہر آپ کو نظر آ رہی ہے چیز کہ بہت بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایک یہ ہے کہ بظاہر آپ کو وہ نظر نہیں آ سکتی لیکن وہ ہوتی ہے. مثلا ایک دن ہوتا ہے آپ کے پاس جس میں آپ کے سارے کام، ٹائم وہی ہوتا ہے، سارے کام پورے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں سب کچھ پورا ہو گیا. اور ایک دن وہ ہوتا ہے کہ آپ ہار جاتے ہیں. یعنی ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ دن کا آغاز جو ہے نا وہ قرآن سے کرتے ہیں نا، اذکار سے کرتے ہیں، تو اس وقت ویسے تو انسان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کام ہے، وہ بھی کام ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، تو پورا نہیں پڑے گا، پھر قرآن بعد میں پڑھ لوں گی. نہیں، یعنی آپ تھوڑا پہلے اٹھ جائیں. یعنی اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں، آپ ان کو اسکول بھیجنے والے، ابھی تو شکر ہے وہ بھی مسئلے حل ہے کافی حد تک، لیکن یہ کہ اگر آپ کے کچھ ایسے کام ہے جو اسی وقت آپ کو جلدی کرنے ہیں، تو اس جلدی سے پہلے تھوڑا سا، اور اس ٹائم کو آپ تلاوت اور اذکار میں اگر لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے باقی دن میں لازماً برکت ہو جائے گی. ٹائم وہی ہوگا، آپ کے کام پورے ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کے گھروں پر اپنی برکتیں نازل کی. سورۃ ہود میں آتا ہے قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورۃ ہود میں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو. نوح علیہ السلام جب اترے کشتی سے تو کہا گیا اے نوح اتر جا ہماری طرف سے عظیم سلامتی اور بہت سی برکتوں کے ساتھ. تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے. اب سوچئے
چند لوگ تھے جو ان کے ساتھ کشتی پہ سوار ہو، ہم سب ان کی اولاد ہیں. کیسی برکت ہوئی پھر ان کی اولاد، یعنی وہ آدم ثانی اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے نا، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس طوفان میں زیادہ تو ڈوب گئے تھے، مر گئے تھے، باقی تو تھوڑے سے بچے تھے، لیکن وہ برکتیں لے کے اترے تھے، پھر وہ پھیل گئے. یعنی بڑھنا اور زیادہ ہونا، بس یہ جو معنی ہے نا برکت کا، یہ ذہن میں رکھیے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے پر کیا برکتیں ہوئی. آپ کو معلوم ہے نا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے بعد سب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی اولاد میں سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل بھی ہیں، لیکن پھر دوسری طرف حضرت سارہ، ان سے حضرت اسحاق اور پھر یعقوب اور پھر ان کے بیٹے اور پھر آگے. حالانکہ ان کو الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ بڑھاپے میں اللہ نے ان کو اولاد دی تھی، اور اس اولاد سے پھر آگے اتنی خیر نکلی. بے شمار انبیاء اور ملوک اور برکتیں ہی برکتیں ان کی اولاد میں سے. تو جن کی اولاد ہوتی ہے ان میں اگر اتنے سارے نیک لوگ پیدا ہوں تو وہ ان کی دعائیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی دعا کا نتیجہ ہے؟ ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ. تو اچھی دعائیں بھی برکتیں لاتی ہیں نا. آپ دعائیں مانگتے رہے، ہو سکتا ہے آپ دنیا میں نہ ہو لیکن آپ اپنی اولاد میں مثلاً وہ چیزیں نہ دیکھیں، ہو سکتا آگے ان کی اولاد میں. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا، باپ کوئی خاص دیندار نہیں ہوتا لیکن اولاد بڑی دیندار ہوتی ہے. باپ جو ہوتا ہے بہت سٹنجی ہوتا ہے، اولاد بڑی سخی ہوتی ہے. پتہ نہیں کس کی دعا تھی اوپر سے جس کا نتیجہ اب نکل رہا ہے. اور اگر کسی کی دعا تھی، وہ کسی کی دعا تھی اور اس کے نتیجے میں یہ خیر جاری ہوئی تو سارا ثواب اس تک بھی پہنچے گا. یہ برکت ہے جو بظاہر آپ کو اس وقت حصی طور پر نظر نہیں آئی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا کی تھی. صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ پانی کم ہو گیا. آپ نے فرمایا کچھ بچا ہوا پانی تلاش کرو. چنانچہ لوگ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لائے، آپ نے اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیا. اس کے بعد فرمایا مبارک پانی کی طرف آؤ، اور برکت تو اللہ کی طرف سے ہے، اور برکت تو اللہ کی طرف سے. صحابی کہتے ہیں میں نے اس وقت دیکھا آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹ رہا تھا، اور بسا اوقات کھانا کھاتے وقت ہم کھانے میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے. یہ ایک الگ بات بھی ساتھ بتا دی. کھانے میں برکت، حضرت جابر کا واقعہ آپ لوگوں نے بخاری میں پڑھا ہوگا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کی کھدائی کر رہے تھے، اور میرے پاس بکری کا ایک 6 ماہ کا بچہ تھا. میں نے دل میں سوچا کیوں نہ اسے بھون کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انتظام کر لوں. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس کو نکالے، جو پیسے اور روٹیاں پکائے اور بکری ذبح کر لیتے ہیں. بہرحال انہوں نے بھون کے روٹیاں پکا کے اور لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب وہ لوگ گھر واپس آ جاتے تھے، دن کو خندق کھودتے تھے، رات گھروں کو آ جاتے تھے مدینہ میں. تو میں نے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تھوڑا سا گوشت بھونا ہے اور جو ہمارے پاس تھا اور اس کے ساتھ کچھ جو کی روٹیاں پکائی ہیں. میری خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں. میرا ارادہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میرے ساتھ آ جائیں گے، لیکن جب میں نے آپ کو ساتھ چلنے کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا اچھا، اور ایک منادی کو حکم دیا جس نے پورے لشکر میں اعلان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جابر کے گھر چلو. میں نے اپنے دل میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگ آ گئے اور آ کر بیٹھ گئے. ہم نے جو کچھ پکایا تھا وہ آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا، جو کچھ پکایا تھا وہ آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا کی اور بسم اللہ پڑھ کر اسے تناول فرمایا. لوگ آتے جاتے تھے اور کھاتے تھے، حتیٰ کہ تمام اہل خندق نے سیر ہو کے کھانا کھا لی. تو اب پورا لشکر تھا اور جو پکا ہوا تھا وہ چھوٹا سا بکری کا 6 ماہ کا بچہ، کتنا گوشت ہوگا اور کتنی روٹیاں ہوگی وہ، جس سے انہوں نے سب نے کھا لیا. یہ تھی برکت. اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو آپ کی آواز میں بہت کمزوری معلوم ہوئی، میرا خیال ہے آپ بہت بھوکے ہیں، تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی، اپنی اوڑھنی نکالی، روٹیاں اس میں لپیٹ کے میرے ہاتھ میں چھپا دی اور اوڑھنی کا دوسرا حصہ میرے جسم پہ باندھ دیا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. میں گیا تو آپ مسجد میں تھے، آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ بھی تھے. میں آپ کے پاس کھڑا ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو طلحہ نے بھیجا؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا کیا کچھ کھانا دے کر؟ میں نے کہا جی ہاں.
جو صحابہ آپ کے ساتھ اس وقت موجود تھے ان سب سے آپ نے فرمایا کہ اٹھو چلو. آپ تشریف لانے لگے اور میں آپ کے آگے آگے چل رہا تھا, اور ابو طلحہ کے گھر پہنچ کر میں نے خبر دی. ابو طلحہ بولے, ام سلیم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگوں کو ساتھ لائے ہیں, ہمارے پاس اتنا کھانا کہاں ہے کہ سب کو کھلایا جا سکے. ام سلیم نے کہا, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. ابو طلحہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. اب وہ بھی آپ کے ساتھ چل رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ام سلیم, تمہارے پاس جو کچھ ہے لے آؤ. ام سلیم نے وہی روٹی لا کر آپ کے سامنے رکھ دی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روٹیوں کا چورا کر دیا گیا. ام سلیم نے کپی نچوڑ کر اس پہ کچھ گھی ڈال دیا اور اس طرح سالن ہو گیا. پھر آپ نے اس پر دعا کی جو بھی اللہ نے چاہا. پھر فرمایا 10 آدمیوں کو بلا لو. انہوں نے ایسے ہی کیا, سب نے پیٹ بھر کے کھایا. پھر وہ باہر گئے, 10 اور آئے, 10 اور اس طرح جو آنے والے لوگ تھے 70 یا 80 تھے, ان سب نے یہ کھانا کھایا. یہ تھی برکت. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس علم میں برکت ڈالے اور ہم سب کو واقعی بابرکت بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.